بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، پہلا عشرہ رمضان المبارک کا، پھر دوسرا، اب تیسرا، تقریباً آدھا عشرہ گزر چکا ہے۔ صبح 25واں روزہ ہے، تو اب سوچ میں ہے کہ یہ 5 جو روزے رہ گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا یار رمضان المبارک کی ساتیں ایسے ہی گزر گئیں۔ تو دعا ہے جو روزے رہتے ہیں اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، روزانہ نئے سے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ بہت پیارا موضوع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے۔ اللہ رسول کو جن جن لوگوں نے راضی کیا ہے تو وہ کون سے طریقے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ کی رضا کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی پہلو پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان الحمدللہ مفتی اہل سنت، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، استاذی و محترمی استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد شفیق احمد مجدی صاحب، محتمم جامعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی پیاری شخصیت۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رسول کا کرم ہے الحمدللہ، کرم ہی چاہیے۔ سنائے رمضان المبارک کے حوالے سے کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رمضان المبارک بڑی ہی برکتوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا مہمان آیا ہے۔ ہم اس کی اس حوالے سے قدر نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ جی بہرکیف اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور ٹوٹے پھوٹے روزے قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کی یہ جو کاوش ہے بزم سیف کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن پر، میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بڑا ہی پاپولر پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبتیں، جتنے علماء ہیں یا ثنا خان علی مصطفیٰ ہیں یا ناظرین ہیں جو بھی سن رہے ہیں، ان کی بھی محبتیں شامل حال ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کلام بھی شامل کریں گے۔ بڑے ہی پیارے ثنا خان ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی سرزمین سے بڑی پیاری آواز اور انداز لیے ہوئے تاجدار گولڑا کا فیض لیے ہوئے جناب بھائی محمد افضل طاہر گولڑوی صاحب، جو کہ الحمدللہ درگاہ غوثیہ کھچیاں، بڑی ہی پیاری شخصیت، نعت گو شاعر، نقابت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت، جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں۔ اگر کلام دیکھوں تو ان کے نقابہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب، حسین نقیب محفل، حسین شاعر، حسین شخصیت۔ اور یہ بھی افسوس کی خبر جاتے جاتے دیتا جاؤں کہ پچھلے دنوں آپ کی والدہ محترمہ جو کہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں، تو یقیناً ماں باپ کا سایہ، سہارا، یہ جو سہارا ہے، یہ جو سایہ ہے، نہ ایسا سایہ دنیا میں ماں باپ کے بعد کوئی دے سکتا ہے، نہ ایسا پیار کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا پیار لے سکتا ہے۔ تو یقیناً ماں باپ کی دعائیں انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ تو میں نے تو اکثر و بیشتر بزرگان دین جو ہیں، علماء جو ہیں، مشائخ جو ہیں، پیران عظام جو ہیں، کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تو پہلے پوچھتے تیرے والدین زندہ ہے؟ جی زندہ ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس آنا۔ والدین ایسی ہستی ہے۔ پچھلے دنوں میرے استاذی و محترمی سر محمد عباس صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ کے سر پر ہے، آپ پر سایہ ہے۔ تو یہ سایہ دعا ہے اللہ جن کا سلامت ہے ان کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ اور جن کے والدین چلے گئے جیسا کہ ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب، ہمارے راہبر رہنما، یقیناً جب سیف نقابت لکھی تو آپ کے پاس حاضر ہوئے، اتنا پیار فرمایا، شفقت فرمائی، کہتے کتاب یہاں پر چھوڑ جائیں،
کل یا پرسوں میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. یقیناً تشریف لائے, وہیں پر بیٹھ کر گھر میں تقریر لکھ کر دی. جہان نقابت کی باری آئی, پھر ایسی ہی محبت سے نوازا. تو یقیناً ان کی والدہ محترمہ جو اس دنیا فانی سے چلی گئی, یہ تو بہت ہی دکھی لمحات ہیں. تو یقیناً وہ بھی پریشان ہوں گے. یہ جو پریشانی ہے, دکھ کی گھڑی ہے, اللہ صبر عطا فرمائے اور قبلہ کھچی صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے الحمدللہ اپنے علاقے میں درگاہ غوثیہ کھچیاں شریف اس کے حوالے سے درگاہ بنا رکھی ہے, جس میں الحمدللہ بچے پڑھتے بھی ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ناظرہ بھی پڑھتے ہیں, اور دورہ حدیث شریف اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی کلاسز بھی انشاءاللہ آغاز کرنے والے ہیں. اس درگاہ سے ان کو اسپیشلسٹ کلام نصیر ملت کا اعزاز ملا ہے. حسین آواز لیے ہوئے, انداز لیے ہوئے بھائی محمد افضل طاہر گولڑوی صاحب ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا پاک کا شکر ہے. بہت بڑی بات ہے جی. وہ تو ایسی شخصیت ہے کہ ہارے سارے نو کہتے ہیں نا پنجابی, ہارے سارے نو لفٹ ہی نہیں کروا دے. تو آپ کو اتنا پیار ان سے ملا, اور یقیناً وہ پیار والی شخصیت ہے, پیار کرتے ہیں. بے شک آپ کو اس حوالے سے بھی بہت بہت مبارک ہو. تو یقیناً جب کلام ناظرین سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنا اسپیشلسٹ ہے آپ. اور میں نے تو آپ کو پہلے سن رکھا ہے, یقیناً آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ سنائیں رمضان المبارک کے حوالے سے کیسے ساتھ گزر رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. اور ناظرین ان کے ساتھ آج الحمدللہ تیسری دفعہ ہمارے درمیان تشریف لانے والی شخصیت, اور ان کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہے, بڑا تعاون فرماتے ہیں. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. حسین آواز لیے ہوئے, انداز لیے ہوئے, چشتی فیض لیے ہوئے, شہر چنیوڑ کی سرزمین سے جناب عامر محبوب چشتی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک بار پھر جی بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید جی. یقیناً آپ کا بھی وقت قیمتی ہے, تو تشریف لائے, میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی ویلکم. سنائے تیسری دفعہ آ رہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بس یہ سارا آپ کا پیار ہے, آپ کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں تہ دل سے کہ بندہ نچیز کو بار بار حاضری کا موقع مل رہا ہے. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کریم یہاں پر آنا, مل کر بیٹھنا, پڑھنا پڑھانا, سننا سنانا, اللہ کریم پیارے حبیب کا صدقہ, آل رسول کا صدقہ قبول و منظور فرمائے. اور ناظرین ان کے ساتھ بڑی پیاری شخصیت میرے پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ, آپ کے در سے فیض لیے ہوئے جناب بھائی محمد ندیم احمد حمیدی سیالوی صاحب چنیوڑ کے علاقے سے بڑی پیاری آواز لیے ہوئے آج ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے, معاملہ سنائیں رمضان المبارک کے حوالے سے. جی بڑا بہترین جا رہا ہے. جی الحمدللہ. ناظرین شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, اور جو دیکھ رہے ہیں میں ان احباب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگے تو کم از کم کمنٹس یا شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ یہ پیغام محبت جو ہے لوگوں تک دور دور تک پہنچ سکے, جس کی مدد سے اصلاح کی معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ممکن پائے. تاکہ جو دور حاضر کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کرونا سر پر ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں, کئی سفید پوش, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی مجبوریاں ہیں. تو اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اصلاحی گفتگو بھی جاری و ساری رہے. آغاز میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والے, رضوی پروڈکشن موویز والے, اور ان کے ساتھ ساتھ ABC گارمنٹس والے حافظ محمد بلال مبشر صاحب جنہوں نے بڑا تعاون فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کی پوری ٹیم کا شکریہ. اور ریسنٹلی انجمن نثار مصطفیٰ کے حوالے سے بھائی محمد محسن صاحب جو یونان میں تشریف رکھتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, تو وہاں سے بیٹھ کر یہ ٹرانسمیشن بھی دیکھتے ہیں, پیار بھی فرماتے ہیں, بڑا ہی پیار فرمایا, ان کا بھی شکریہ, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ. آئیے ناظرین اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, بڑا پیارا موضوع ہے. تو مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. پچھلی دفعہ جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور ساتھ میں ایک پروگرام کیا تھا قربانی کے حوالے سے, ایک دو اور پروگرام, تو اکثر و بیشتر میں آپ کو سر کہتا تھا. تو کئی لوگوں نے کہا آپ ایز اے اینکر بیٹھے ہیں
چاہے شاگرد ہیں تو آپ یا مولانا یا مفتی صاحب یا علامہ صاحب کہا کریں. تو میں نے کہا جی یہ آپ کی محبت ہے لیکن میری یہ محبت گوارا نہیں کرتی, ذرا تھوڑا سا میرے دل میں آتا ہے یار استاد ہو تو ان کو بندہ. چلیں جی سر کیا فرمائیں گے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حوالے سے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن کیونکہ رضا کے حوالے سے موضوع ہے تو انشاءاللہ رضا پہ ہی بات ہوگی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا, سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 62 ہے. ارشاد ربانی ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین, کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. سبحان اللہ. اگر ایمان ہے ان کانوا مؤمنین, اگر مومن ہے تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومن ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کرے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرے. تو یہ قرآن مجید برہان رشید نے ہمیں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حوالے سے اتنی واضح گائیڈ لائن دی کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کو بھی راضی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو واضح فرما رہا ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کو بھی راضی کرو اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کو بھی راضی کرو. اب اللہ کو راضی, ہم اس کے مخلوق ہیں, ہمیں اس نے پیدا کیا, وہ ہمارا پروردگار ہے, ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اگر ایک رات نہیں, ایک دن نہیں, ایک سال نہیں, ایک 10 سال نہیں, بلکہ زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہوئے, لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. اس لیے انسان عبد ہونے کے اعتبار سے, اپنا مخلوق ہونے کے اعتبار سے اپنے خالق کو, مالک کو, رازق کو راضی کرے. تو یہ بہت انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا, ہمیشہ اس پر راضی رہنا چاہیے. اور دوسرا جو میں اہم پوائنٹ ہے جس کے لیے موضوع رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر تو سارے آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو بھی راضی کرو. اس کی بے شمار وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر جتنی شفقتیں ہیں اور حضور علیہ السلام امت پر جتنا مہربان ہیں, اس کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا خلاصہ یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو, تمہارے پاس وہ عظیم رسول آیا ہے کہ دکھ تمہیں پہنچتا ہے, تکلیف انہیں ہوتی ہے, پریشانی تمہیں ہوتی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کا دل مچلتا ہے اور وہ تمہاری ہر بلائی چاہتے ہیں. تم سو جاتے ہو وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور تم جب خواب غفلت میں چلے جاتے ہو تو میرے محبوب علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں, حضور کی امت پر شفقتیں کتنی. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ, آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا, اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کی. اس کے بعد میں نے دوبارہ کان لگائے تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. اس وقت آفاق عالم پر جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک, جو تیرا حبیب اپنی امت کو اپنے میلاد کے وقت نہیں بھولا وہ قیامت کے دن کیسے بھول جائے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقتیں ہی اتنی ہیں کہ دیکھیے اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, حج کیا حضور علیہ السلام نے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, حضور نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تیسری مرتبہ بھی سوال ہوا, حضور خاموش رہے. جب ان 3 مرتبہ سوال ہو گیا تو چوتھی مرتبہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی,
اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. سبحان اللہ. تو دیکھو حضور علیہ السلام کی امت پر کتنی حالانکہ حج عبادت ہے, حج گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو مشقت اس میں پڑتی ہے نا, اس کی وجہ سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہر سال فرض نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ساتھ حضور کی شفقتیں تو بے انتہا ہیں, حکمت بھی فرمائی نا, ہاں کیوں نہیں ہے اس میں شفقتیں حضور, ہم حضور کو راضی کریں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی معراج سے واپسی پر. جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی واپس جائیں, آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی. سیف الرحمن قادری صاحب بسم اللہ, یہ جملہ ذرا قابل توجہ, آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی. بے شک. اللہ فرماتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب کو گوارا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی. میرے آقا و مولا رب کا عام کسی دوست ہمیں تحفہ دے تو ہم واپس نہیں کرتے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر رب کا دیا ہوا تحفہ واپس کرنے اللہ کی بارگاہ میں چلے. یا اللہ تیرا تحفہ ہے, تیری عظمتیں پر قربان, لیکن یا اللہ میری امت مشقت میں پڑ جائے. اللہ نے 5 نماز بالآخر 45 معاف ہو گئیں. حضور 9 مرتبہ واپس گئے. کس کے خاطر گئے؟ امت کی خاطر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم گناہگاروں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کیوں نہ ہم حضور کو راضی کریں. اور نامی مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. تو حضور علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ کا امت سے اتنا پیار ہے, پھر امت کو میرا پیغام دے دیجئے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں, لیکن تم حبیب ہو, آ گئے ہو, تمہارے کہنے پر 45 معاف ہو گئی ہیں, میں نے دی 50 تھیں, لیکن امت کو بتا دینا کہ پڑھیں گے 5 رب ثواب 50 کا عطا فرمائے گا. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفقتیں, حضور کی عنایتیں, حضور کی رحمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر ہم درود پڑھتے رہیں تو آقا کی ایک دعا کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے مجھے بھی راضی کرو اور میرے محبوب علیہ السلام کو بھی راضی کرو. ابھی مجھے میرے دوست نے بتایا کہ ہمارے علاقے کی شان, ہمارے علاقے کی پہچان سانگلہ ہل کے, میں تو کہتا ہوں کہ سانگلہ ہل کو ایک نئی پہچان عطا کرنے والے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ خطیب پاکستان سید شاہد حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سلام پیش کیا ہے. میں حضرت کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی شفقتوں کا, آپ کی عنایتوں کا بہت شکریہ, دعاؤں کی درخواست. جی شکریہ جی. یقیناً قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب جیسے استاذی و محترمی فرما رہے تھے نا کہ سانگلہ ہل کو ایک نیا نام دیا ہے. واہ واہ. اب پہلے جیسے ایک نام تھا حضور شیر اسلام, شیر اہل سنت تھا نہیں بلکہ ہے, اب بھی ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں آپ کی شان بڑھتی ہی جاتی ہے, فیض بڑھتا ہی جاتا ہے. تو اسی طرح ان کے بعد الحمدللہ قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب, عطال مصطفیٰ صاحب رضوی اور دیگر علماء کرام ہمارے علاقے کی جان ہے, پہچان ہے. اللہ ان کو شاد و آباد رکھے. کل کا پروگرام بھی الحاج افتخار احمد رضوی صاحب ہمارے درمیان تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب یو کے سے بھائی شہباز صاحب, ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب اور رضوی صاحب کا چھوٹا سا ننھا منا صاحبزادہ, وہ بھی اگر وہ پروگرام نہیں دیکھا تو کائنڈلی انشاءاللہ آج کل میں کل تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم کے ساتھ نظام تھوڑا سا خراب ہو گیا. تو انشاءاللہ آج کل میں وہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا. تو ناظرین رضا کے حوالے سے موضوع ہے, تو انشاءاللہ گفتگو جیسے جیسے بڑھتی جائے گی لطف بھی بڑھتا جائے گا. ایک کلام شامل کر لیتے ہیں, حسین آواز انداز بھی ہوئے. ابھی مجھے بھائی نے بتایا کہ آپ نور ٹی وی جو یو کے میں ہے وہاں پر بھی حاضری دے چکے ہیں. تو یقیناً بہت بڑی شخصیت, بڑی پیاری آواز انداز اور اسپیشلسٹ کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کلام نصیر, تو ان کے بھی بہت بہت مہربانی, تشریف آوری کا شکریہ بھی. جی جناب بھائی محمد افضل طاہر گولڈوی صاحب, سبحان اللہ, تاجدار گولڈا کا فیض ہے. تو کون سا کلام آغاز میں پیش فرمائیں گے بزم سیف کے ناظرین کو, سننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ نصیر ملت نے
کشتہ عشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی زمین میں ان کی شعری پہ تضمین کہی ہے، میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا بسم اللہ نئے انداز میں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گن، نہ طاقت ہے نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گن، مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ میری التجا بیر خدا سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی عوالم محمد را خبر کن۔ نہیں ہے اب وہ دم خم یا محمد، عطا عزم محکم یا محمد، تیری شاہی مسلم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروے لطف سوئے من نظر کن، کوئی جایا کہ عربی ڈول تائیں اسی سونے آل بے حال ہو گئے، اگے غیر سانو تن مار دسن، ہن تے اپنے بھی غیراں دے نال ہو گئے، کدوں دید دا خیر تسا پاونا عرض کر دیاں دے کنے سال ہو گئے، ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے، عرض کر دیاں دے چٹے وال ہو گئے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ شعر ہے بسم اللہ۔ رہیں الطاف ہر دم یا محمد، ٹلے سر سے شب غم یا محمد، تیرے ہیں امتی ہم یا محمد، توئی
سلطان عالم یا محمد ذروے لطف سوئے من نظر کن وہ کوئی نیک ہو یا ہو کوئی بد کسی کو در سے تو کرتا نہیں رد نہیں ہے تیری رحمت کی کوئی حد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گن صبا 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 تو جانتی ہے درد میرا یہ مرغے روح قیدی ہے بدن کا یہاں دم گھٹ رہا ہے بے محابہ ببرئی جان مشتاق دراں جا ببرئی جان مشتاق دراں جا فدائے روزائے خیر البشر کن اور مکتا ہے پے دیدار تھی بے حد کشاکش نصیرت سر مجھے پڑتے رہے غش اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوش مشرف گرچہ شد جامی ذا لطفش مشرف گرچہ شد جامی ذا لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، جب مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 658۔
मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी। जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। अब आपके शहर जी वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू हो रही है और अफजल भाई ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया। तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी आगे मज़ीद अच्छी से अच्छी होगी और कलाम भी। आमर भाई भी हमारे दरमियान हैं और इनके साथ साथ नदीम कमर हमीदी सियालवी साहब आप भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। जी किबला सर, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आपने पहले गुफ्तगू करना चाहते थे लेकिन वो छोड़ दी दरमियान में। मैं चाहता हूँ वहाँ से फिर शुरू करें और फिर अगले सवाल की जानब बढ़े। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सैफ साहब, इसी तरह मैं ये बयान कर रहा था, अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़तें इतनी बेशुमार हैं सुभान अल्लाह कि हम अगर सारी ज़िंदगी भी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराई में गुजार दें, दुरूद व सलाम में गुजार दें, तो हुजूर की एक दुआ का हक़ अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक। मैंने अर्ज़ किया मेराज की रात की बात
کہ 50 نمازیں ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ 5 رہ گئی. اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب اللہ کے حریم خلوت میں پہنچے معراج کی رات، اور وہاں قرآن مجید برہان رشید اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ راز کی باتیں ہوئیں. جی جی جی. اس میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے حبیب علیہ السلام آج میں نے پوری کائنات تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، سبحان اللہ. اور میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے. واہ واہ. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر بے ہوگا. شک بے شک تمہیں نبوت کا ختم نبوت کا تاج عطا کیا، بے شک سارے نبیوں پر سرداری عطا کی. بے شک. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار عنایتیں ہوتی رہیں رب کی طرف سے. جی جی. اے حبیب یہ بھی لے جاؤ، یہ فضیلت بھی تمہیں دی، یہ انعام بھی تمہیں دیا. واہ 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 واہ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے الہ العالمین یہ ساری عنایتیں، یہ سارے انعامات، یہ ساری نوازشیں میرے لیے، یا اللہ جو میں گناہ گار امت چھوڑ کے آیا ہوں اس کے لیے کیا ہے. واہ واہ واہ. اللہ اللہ اللہ. وہاں پر بھی حریم خلوت میں اللہ اللہ. آج کوئی ممبر بن جائے نا، جی. کسی دفتر میں چلا جائے تو وہ محلے والوں کو بھول جاتا ہے. ہاں 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 ایسے ہی ہے. کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے تو جن لوگوں نے اسے ووٹ دے کر بھیجا ہوتا ہے وہ ان کو بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہے. وہ پہچانتا بھی نہیں ہے. ٹھکانے ہی اس علاقے آگے سے دوسرے وہ ایسے ہو جاتا ہے. لیکن قربان نہ جائیں اپنے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. وہاں حریم خلوت میں حضور پر نوازشیں ہو رہی ہیں اور رب نوازشیں فرما رہا، بے انتہا نوازشیں ہو رہی ہیں. لیکن وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے مالک و مولا یہ ساری عنایتیں اور نوازشیں اور مہربانیاں تو انعامات تو میرے لیے، میری امت کے لیے کیا ہے. تو پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے امت کے لیے انعام یہ ہے کہ آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اس کی بخشش ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ اس میں اضافہ فرما. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اس کی بخشش ہو جائے سبحان گی. اللہ. حضور علیہ السلام نے عرض کی مالک اس میں اور مہربانی فرما. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگار نے فرمایا جو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. عرض کی مالک اور اضافہ فرما. جی جی جی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام جو مرنے سے 1 دن پہلے آپ کا امتی توبہ کر لے اس کی بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں خاموش نہیں ہوئے. جی جی جی. میرے آقا اپنی امت کے لیے مزید طلب کرتے رہے یا اللہ اور اضافہ فرما. اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چلو بھر کر عطا فرمائے. سبحان اللہ. محبوب یہ بھی لے جاؤ، محبوب یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ. گویا فرمایا اے حبیب علیہ السلام شفاعت کا اذن لے جاؤ، قیامت کے دن جسے جی چاہے بخشوا لینا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اگر شفقتیں گنتے جائیں تو وہ بے شمار ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک گارنٹی والی دعا عطا فرمائی. ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول گارنٹی والی دعا عطا فرمائی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ دعا مانگ لی ہے. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دعا وہ نہیں مانگی، میں نے وہ ابھی تک دعا نہیں مانگی. اور وہ کس کے لیے رکھی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن اگر میری امت پر مشکل بنی تو میں وہ دعا کروں گا. ویسے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے پھریں کہ اگر خدا چاہے تو نبی کو چٹا جواب دے دے، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبہائے مبارک سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہے. بے شک. اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں بسم اللہ کہ ہماری دعائیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے. جی جی جی. قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کی قبولیت حضور کی دعا کو لینے کے لیے نیچے آتی ہے. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا
امام اہل سنت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ جب حضور دعا کرتے ہیں تو قبولیت اوپر سے آتی ہے، حضور کی دعا کو دلہن والا جوڑا پہنا کر اوپر لے جاتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور قیامت کے دن میں اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اور دوسری میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناظرین بھی سنیں اس کو، یقیناً یہ حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ انور فرما کے آپ کی چشمان رحمت سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ جی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو جلیل القدر انبیاء کی دعائیں یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ یہ میری امت ہے، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، بخش دے تو پھر بھی تیری مرضی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے اور جو برے ہیں وہ تیرے حوالے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ جو نیک ہے وہ کتنے چنگیاں دا تے ہر کوئی بیلی تے مندیاں دا تو والی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی اپنی امت کے بارے میں مانگی ہوئی دعائیں حضور یاد فرما کے رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سید الملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پوچھو حضور رونے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک اپنے طرف کر لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نیک اپنے پلے میں ڈال لیے، میری تو ساری گناہگار امت ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یا اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما۔ جب یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے سن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا تو اسی وقت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب رونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا، اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں میں ایک ضمناً بات کر جاؤں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق راضی ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں ہمارا مالک خالق راضی، یہ ہمارے معزز ثنا خان، ہر مومن، ہر ایمان والا، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال، ہر پیغمبر، ہر رسول یہی چاہتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سامنے رکھ کر اب ذرا یہ دیکھیے کہ ہم ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب فرما رہا ہے فَتَرْضَىٰ، سونیا تو راضی ہو جائے، فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تو راضی ہو جائے۔ حضور سید عالم اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور یہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ ایک جگہ کسی محفل میں یہ نعت پڑھی جا رہی تھی سید اعلیٰ حضرت کی کہ خدا کی رضا چاہتے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو وہاں علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے اور علامہ اقبال نے جب یہ نعت سنی اعلیٰ حضرت کی تو انہوں نے فوراً دو شعر تضمیناً اعلیٰ حضرت کی نعت کے اس وزن پر بنا کر اس نعت خان کو دیے فی البدی، اور اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ میرے بھی دو شعر شامل کر لو۔ وہ دو شعر کون سے تھے؟ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو سیف صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، حضور کی رحمتیں، اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اس وقت
حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا اے جبریل رب اگر مجھے راضی فرمائے گا نا تو میری مرضی یہ ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کوئی میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا. اللہ اکبر. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی رضا اور حضور کی رضا وہ دونوں ایک ہی ہیں. بے شک بے شک. واہ واہ کیا بات ہے. ناظرین یقیناً ہر بندہ ہر مسلم ہر کلمہ کو انسان جو ہے وہ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے. قبلہ استاذی و محترمی جیسے فرما رہے تھے یقیناً بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے رب راضی ہو جائے, حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے, زکوٰۃ دیتا ہے رب راضی ہو جائے, اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. لیکن رب کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. علامہ اقبال حضور اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہو گیا تو اسی ضمن میں اسی قافیہ اور ردیف میں چند اشعار میں بھی پیش کر دیتا ہوں. جیسے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد, تو شاعر کہتا ہے کہ جہنم کی آگ بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا. جہنم کی آگ بجھائے محمد, پکڑے خدا اور چھڑائے محمد, پکڑے خدا اور چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہنم کی آگ بجھائے محمد, پکڑے خدا اور چھڑائے محمد. اور شیر کا حسن دیکھنا, اسے دولتیں دو جہاں کی مبارک, ہے شاہوں سے بہتر گدائے محمد, ہے شاہوں سے بہتر گدائے محمد. اور میری سرفرازی پہ نازاں فرشتے. سبحان اللہ. یقیناً جیسا کہ قیامت کا منظر ہوگا, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, جیسا کہ استاذی و محترمی فرما رہے تھے کہ بخشش کے حوالے سے شفاعت کے حوالے سے اللہ فرمائے گا حبیب جسے جسے چاہتا ہے جا اور جنت میں لے جا. تو شاعر کہتا ہے میری سرفرازی پہ نازاں فرشتے, میرا سر ہے اور زیر نقش پائے محمد, میرا سر ہے زیر نقش پائے محمد. اور ہوئی فکر محشر, عامر بھائی توجہ چاہتا ہوں, افضل بھائی, ہوئی فکر محشر. اب کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کا دن ہے, سوا نیزے پہ سورج ہے, زمین تانبے کی ہے, جسم پسینے سے شرابور ہے, نہ جانے کیا ہونے والا ہے. کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں, کسی کو جنت, کسی کو دوزخ. اب جس کی باری آ رہی ہے بڑا پریشان بیٹھا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. شاعر نقشہ کھینچتا ہے, وہاں بھی حضور کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. ہوئی فکر محشر تو رحمت پکاری, نہ گھبراؤ وہ آئے محمد, نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ وہ آئے محمد. اور گناہ ہوئی فکر معاشر, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں افضل بھائی, بندہ جتنا مرضی حاجی ہو, نمازی ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہو, حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرتا ہو, بازو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ان اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. لیکن ہاں ایک بات کہہ سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے, کل قیامت کے دن اگر گناہ گار بھی ہوا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ حضور کے چاہنے والوں کی محبت ہوئی تو یقیناً ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے حضور کی رحمت شامل حال ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. شاعر کہتا ہوئی فکر محشر تو رحمت پکاری, نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ وہ آئے محمد, نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ وہ آئے محمد. اور جو آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے, شاعر شعر میں کہہ رہا ہے گناہگار امت کی خاطر تو دیکھو دعاؤں میں آنسو بہائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری شعر ہے کہ جہنم کی آگ بجھائے محمد, پکڑے خدا اور چھڑائے محمد. اور خدا چاہتا ہے قیامت میں مائل کہ سب جنتوں کو بسائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ ابھی کیجئے, انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کریں گے. استاذی و محترمی قبلہ مفتی صاحب سے آپ کا سوال جو ہے وہ پیش کریں گے, جواب لیں گے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. حسین آواز اور انداز لیے ہوئے ندیم قمر حمیدی سیالوی, پیر سیال. یقیناً قمر
حمیدی سیالوی، ساری نسبتیں پیر سیال لجپال کی سمیٹے ہوئے، سبحان اللہ. تو کون سا کلام اپنے چاہنے والوں کو، بزم سیف کے ناظرین کو پیش فرمائیں گے؟ میں لاہور کے شاعر شہزاد مجددی صاحب کا بہت بڑے عالم دین بھی اور شاعر بھی، انشاءاللہ آپ کو. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں اگر اس سٹیج پر ہوں، نعت خوانی کے اس سٹیج پر ہوں، تو اپنے استاد کریم صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا بشیر حسین قمر سیالوی صاحب، آپ کی محبتوں اور کوششوں کی وجہ سے میں آج اس سٹیج پر ہوں. بہت اچھے. اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں بزم سیف کے میزبان بھائی سیف الرحمان قادری صاحب اور جتنے بھی اس ٹیم میں جو کام کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. بڑا ہی خوبصورت کلام سماعت کیجئے. بسم اللہ. اللہ 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 نے یوں شان بڑھائی تیرے در، اللہ اللہ، واہ واہ. اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے واہ واہ، سبحان اللہ. تعظیم خود انسان کو سکھائی تیرے در. واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، اور توقیر تیرے شہر کی مطلوب تھی رب کو. توقیر تیرے شہر کی مطلوب تھی رب کو. قسم اس لیے کھائی تیرے در کی، قرآن میں قسم اس لیے کھائی تیرے در کی. اور شعر سماعت کیجئے کہ میرے لیے سلیمان سے بھی بڑھ گئے میرے لیے آرنگے، سلیمان سے بھی بڑھ گئے. اے سید والا ہے چٹائی تیرے کی، اے سید والا ہے چٹائی تیرے در کی. اور پابند ادب ہے یہاں صدیق عمر بھی، پابند ادب ہے یہاں صدیق عمر بھی. تکریم وہ قرآن نے بتائی تیرے در کی، تکریم وہ قرآن نے بتائی تیرے در کی. اور قبلہ شہزاد
استاد مجددی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت مقطع لکھا، سماعت کیجئے کہ شہزاد کے ہونٹوں پہ رہے نعت کا نغمہ، شہزاد کے ہونٹوں پہ رہے نعت کا نغمہ، آنکھوں میں رہے جلوہ نمائی تیرے در کی، آنکھوں میں رہے جلوہ نمائی تیرے در کی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر